والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز رکن مجلس شورا گجرات حضرت مولانا حافظ محمد امین رضوی صاحب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلام مولانا حسان ملک صاحب نوری برادر ذی وقار ڈاکٹر فیروز نوری صاحب وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عمائدین شہر پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتظار ہم پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم آج کی یہ محفل دار السرور مدینۃ الاولیاء برہان پور کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جتنا ٹائم انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے اسی کے درمیان ہمیں اپنی محفل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آیات کے 2 حصوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے یہ وہ آیتیں ہیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سنا تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ یقین تھا کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی ہر بات سچی ہے اور قرآن کی کسی بات کے اندر ہم اپنی من اور مرضی کی بات شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے عذاب سے آگاہ کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عذاب کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا اور جہنم کا مشاہدہ کرانے کے بعد کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کس کے ساتھ کس طریقے کا انجام ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں
اللہ کے بندو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہ جو ہمارے دل و دماغ کے اندر چلتا ہے کہ مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، ہم کچھ بھی کریں جنت میں چلے جائیں گے، یقیناً اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن اسی نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ما لہ من دافع، کہ اللہ اکبر، تیرے رب کی عذاب سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ جب ان آیات کو سیدنا فاروق اعظم نے سنا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور کئی دن تک کی آپ بخار کے اندر مبتلا رہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے پیار کر لو، اپنے آپ سے الفت کر لو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر یہاں موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے، اللہ اکبر، ہمارا یہ چھوٹا سا وجود، 5 سے 6 فٹ کا وجود، اللہ اکبر، جو نہ مچھر کے ڈنک کو برداشت کر سکتا ہے، نہ مکھی کے ڈنک کو برداشت کر سکتا ہے، نہ سردی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ گرمی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ بارش کو برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا غور کرو، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے، وہ اللہ کا دردناک عذاب جس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ ذرا غور کریں، یہ کسی مولوی صاحب نے تو نہیں کہا، یہ کسی مفتی صاحب نے تو نہیں کہا، یہ کسی پیر صاحب نے تو نہیں کہا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے، اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ ذرا تصور میں تو لائیے، جہاں پہاڑ پگھلیں گے وہاں ہمارے اس مختصر سے وجود کا کیا ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جہنم کا مشاہدہ کئی مرتبہ کرایا گیا اور حضور علیہ السلام نے کھول کر کے بیان کیا۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے جہنم کے اندر اس طریقے سے کے لوگوں کو دیکھا، اس طریقے کے لوگوں کو دیکھا۔ ابھی آگے میں آپ کے سامنے روایتیں پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، اسی زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے جلسوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سود خوروں کو اس حالت میں دیکھا، زنا کرنے والوں کو اس حالت میں دیکھا۔ بھائی وہ جہنم میں ابھی گئے تو نہیں، پھر حضور علیہ السلام نے کیسے دیکھ لیا؟ تو یہ نبی کی آنکھوں کا معجزہ ہے، جو ہوا نہیں وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، تو جو ہو چکا ہے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ علامہ نظامی صاحب علیہ رحمت و رضوان ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ ذرا غور تو فرمائے میرے بھائیوں، جہنم کے اندر جس کے ساتھ کیا ہوگا حضور علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ اب کس طریقے سے حضور نے مشاہدہ کیا ہے، اللہ اکبر، یہ مشاہدہ کرانے والا خدا جانتا ہے اور مشاہدہ کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، اللہ اکبر، عذاب ہو جہنم کا یا جنت کی نعمتیں ہو، رسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر یہ ہے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کون سی بات چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے اللہ کے بندو، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی عظمت بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی بزرگی بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی آنکھوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا نے کیا شان والی آنکھیں عطا کی ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، تو جو ہو چکا ہے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں پڑھتے کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے جہنم کا عذاب بیان کیا ہو، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں یہ نہیں پڑھتے
کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے جہنم کا عذاب بیان کیا ہو، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے حضور علیہ السلام اپنی امت پر کرم کرتے ہوئے، اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے، اپنی امت پر احسان کرتے ہوئے ان کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف عذاب بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہمیں جب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کی آگ کی کینچی ہے، اس کو دنیا کی کینچی نہ سمجھنا۔ پھر کہتا ہوں اسے کہانی قصہ نہ سمجھنا۔ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ ان کی شان تو یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کے مشاہدے کے درمیان جبڑوں کو کینچی سے کٹتا ہوا دیکھا۔ وہ بھی کینچی کون سی تھی؟ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی، لوہے کی نہیں، تانبے کی نہیں، پیتل کی نہیں، وہ بھی جہنم کی آگ کی۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ غور سے سن لیں یہ جہنم کی آگ کیا ہے۔ علماء سے پوچھے تو علماء بتائیں گے، صوفیاء سے پوچھو تو صوفیاء بھی بتائیں گے، اور الحمدللہ ہمارا اسٹیج وہ اسٹیج ہے جہاں پر درسگاہ بھی موجود ہیں، اور حضرت احمد بابا کی شکل میں، نبیر سرکار برہان پور کی شکل میں خانقاہ بھی موجود ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا طب امتیاز ہے کہ یہاں درسگاہ اور خانقاہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور جہاں درسگاہ اور خانقاہ ساتھ ساتھ چلتی ہے وہاں پر گمراہی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے بندو، اللہ اکبر، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ حرارت جہنم کی آگ میں ہے، اور دنیا کی آگ جلتی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اس میں اجالا بھی ہے، مگر جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں اجالا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبڑے کاٹے جا رہے تھے، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے آگ کی کینچیوں سے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تو تھے مگر کرتے نہیں تھے، یعنی وہ کیفیت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا نماز پڑھو، ہم نے بھی کبھی نمازیں پڑھی ہیں، بیٹا نشے سے بچو، ہم بھی بچتے ہیں، بیٹے جھوٹ سے بچو، ہم بھی بچتے ہیں۔ ہم لوگ بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو ناصح جب بنتے ہیں تو ہم ولی کی طرح باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری تنہائیاں ہوتی ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو دوسروں کو نصیحت کر کے خود کو بھلا دیتے ہیں ان کے جبڑوں کو، ان کے ہونٹوں کو آپ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہوگا۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا دردناک داستان ہے جہنم کے مشاہدے کی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بات پر ہر مومن کو یقین ہے، اس لیے میں برہان پور کے اندر حضور ہی کی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ویسے ہماری باتوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کریں؟ ہم کروڑ مرتبہ اللہ اکبر، ہمیں نصیحتوں کی ضرورت ہے، ہم کسی کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ یہ حضور کی نصیحتیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا بیان ہے۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم میں مشاہدہ کیا، اللہ اکبر، جہنم کا جب ہم نے مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا، شیشہ نہیں سیسا، شیشے میں اور سیسے میں فرق ہے۔ جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا آنکھوں میں اور کانوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ تھوڑا لوگ تصور تو کریں، یہ مذہب اسلام کھیل تماشا نہیں ہے، اس کی حدیں ہیں حدیں۔ اگر مسلمان بنے ہو تو گوشت، انڈا اور مچھلی کھا کر اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر کے وہ مسلمان نہیں بن سکتے جو رسول اللہ بنانے آئے تھے۔
मुसलमान वो बनो जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शीशा पिघला करके कानों में और आंखों में डाला जा रहा है। अगर तेल गरम करके आंखों में और कान में डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? दुनिया की आग पर तपा हुआ तेल जब हमारे कान और हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो जहन्नम की आग का पिघलाया हुआ शीशा जो आंखों में और कानों में डाला जा रहा था। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम देखते थे और हराम सुनते थे। अल्लाहु अकबर। हम अपना एहतिसाब करें। आप भी अपने आप में डूब के सोचो और मैं भी अपने आप में डूब के सोचूं कि हम अपना भला नहीं कर सके। हम अपने आप को जहन्नम की आग से और अल्लाह के अज़ाब से बचा ना सके, जबकि कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, तू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह अकबर। आज अपनी आंखों का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, जरा गौर तो करें। बहुत माजरत के साथ हम सब अपने आप को फरिश्तों से कम नहीं समझते, वली और कुतुब और अब्दाल से कम नहीं समझते। जब होटलों पर बैठते हैं तो अपनी डिस्कस सुनने से ताल्लुक रखती है, शादियों में बैठते हैं गुफ्तगू का मेयार ही कुछ जुदा होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के गुलामों, आंखों से हम क्या देखते हैं? जिन जो हराम चीजें देखेगा, हराम चीजें। मैं तो अभी आपके सामने इतनी बात रखूं, हजरत सैयदुना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला का कौल है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं 70 मरतबा जिंदा कर कर के मारे जाने को पसंद करता हूं। 70 मरतबा मेरी तमन्ना है कि मुझे जिंदा कर कर के मार दिया जाए, जिंदा कर कर के मार दिया जाए, जिंदा कर कर के मार दिया जाए, मगर एक मरतबा मैं किसी की नंगी रान को नहीं देखना पसंद करता। थोड़ा तसव्वुर करें, सैयदुना सलमान फारसी के कौल पर जरा तवज्जो करें। रातों की तारीकियों में अपनी आंखों को आवारा करने वाले जवान, रातों की तन्हाइयों के अंदर आंखों को आवारगी की नजर कर देने वाले जवान, औरतों पर पाप की नजरें डालकर हर औरत को ललचाई हुई नजर से देखने वाले जवान, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो करें। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अपने आप को तबाह कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हारे मजहब की तालीम नहीं है? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब मोमिनों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। अपना मजहब तो निगाहों को नीची रखने का हुक्म देता है। ये चक्कर मकर देखने के लिए हमें इजाजत नहीं है। आंखों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। सैयदुना सलमान फारसी कहते हैं, 70 मरतबा जिंदा कर कर के मारे जाने को मैं पसंद करता हूं। एक मर्तबा किसी की नंगी रान के लिए फरमाया। अभी वो 70 के मखसूस उज्व का नाम नहीं लिया, मैं हयात के पर्दे में बात करूं, लेकिन अभी वो रान तक पूछी, रान भी मैं नहीं देख सकती। लोगों ने पूछा क्यों? तो फरमाया 70 मरतबा जिंदा करके मरने में जितनी तकलीफ नहीं है, उससे ज्यादा अजाब एक मर्तबा किसी की नंगी रान देखने में है। अब आप सोचेंगे कि 70 मर्तबा जिंदा करके मरना आसान है, तो इसका मतलब मौत बहुत आसान होगी। अब मैं थोड़ा मौत का भी जिक्र कर दूं कि मौत किसी, अभी शराबी की, कबाबी की, पारी, बेनमाजी की, सूद खोर की, मुशरिक की, काफिर की मौत नहीं बयान कर रहा हूं। अल्लाह के महबूबों में से एक महबूब की मौत का जिक्र करें। शरहुस सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं कि जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम ने मौत की लज्जत को चखा, अंबिया को मौत आती है मगर एक आन के लिए आती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। जैसा कि अहले सुन्नत का अकीदा है, मेरे इमाम फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तो अंबिया किराम को एक लम्हे के लिए मौत आती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह की
بارگاہ میں کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہر طرح کی گفتگو کر لیتے ہیں، ان کی شان یہ ہے، مگر جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھا تو اللہ نے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت پوچھا جائے، ذرا غور کریں۔ محبوب ہے، معصوم ہے، کلیم ہے، جن کے قریب سے گناہ خطا کبھی گزر کر بھی نہیں جاتا، وہ لوگ اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، اتنے صدمے سہے قوم کے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے پوچھا ہم نے تمہیں موت کا مزہ چکھایا موسیٰ موت کیسی لگی؟ اب حضرت موسیٰ اپنی موت کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا، مولا میں نے موت کو ایسے پایا جیسے کوئی زندہ چڑیا کو سیخ میں ڈال کر کے زندہ بھونے۔ یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ فرما، غور کی میں صرف ناقل کی حیثیت سے ذکر کر رہا ہوں، آپ اس کو شرح الصدور کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفتی برہان پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں، بیٹھیں سب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھ لیں، سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیے ہمارے مفتی برہان پور بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا استقبال ہے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی وآلہ وبدور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا کہ ایک چڑیا ہو، زندہ ہو، اور اس کو سیخ میں ڈال کر، یعنی وہ جو سیخ ہوتی ہے لوہے کی، اس کو اس میں ڈال کر کے زندہ اس کو بھوندا جائے، نہ وہ اڑ سکے کہ نجات پائے، نہ وہ مر سکے کہ نجات پائے، میں نے موت کو ایسے پایا۔ دوسرے مقام پر امام سیوطی لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے، تو زندہ بکری کی کھال ادھیڑنے پر اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، میں نے اس سے زیادہ موت میں تکلیف پائی۔ آپ مجھے بتائیں جب معصوم یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی من موجی کی زندگی گزارے، ان کو موت کے وقت کیسی تکلیف ہوگی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ نے کا معجزہ عطا کیا تو آپ نے سوچا چلو اپنی ماں کو بھی زندہ کر لیں تاکہ ماں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تو اپنی ماں کے مزار پہ گئے، سیدہ مریم سے کہا امی اجازت دو تو میں تمہیں زندہ کروں تاکہ تمہارے ساتھ کچھ لمحے گزار سکوں۔ تو حضرت مریم نے کہا بیٹا جب آپ مجھے زندہ کریں گے تو کیا پھر مجھے موت کی لذت چکھنی پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ماں زندہ ہوگی تو پھر موت کی لذت چکھنی پڑے گی۔ بیٹا پہلی مرتبہ میں نے جو موت کا مزہ چکھا ہے اس کی تکلیف ابھی تک نہیں گئی ہے، اس لیے میں دوبارہ مرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اندازہ فرمائیے محفوظ لوگ ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر۔ علامہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ جس وقت حضرت سیدنا عمرو ابن عاص دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا ابا موت کیسی ہوتی ہے، ذرا آپ جا رہے موت کے قریب تو موت کو کیسے آپ محسوس کرتے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر کسی کے وجود پہ رکھ دیا جائے تو وہ کیا بوجھ محسوس کرے گا، اور انسان ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لیتا ہے، یہ کیفیت محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی کے پورے وجود کے اندر ببول کا درخت تو گھسا دیا جائے اور نیچے سے اس کو کھینچا جائے اس حالت میں کہ ببول کا ایک ایک کانٹا اس کی رگ رگ میں گھس جائے تو اس کو نیچے سے کھینچا جائے گا، تو اس وقت تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو صرف باتیں ہیں، موت کی حقیقت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو یہاں تک فرمایا جیسے میں موت کی حقیقت کو جانتا ہوں اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم
ایسے پگھلنے لگو گے جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کہہ رہے ہیں مجھے 70 مرتبہ زندہ ہو کر کے مرنا گوارا ہے، مگر کسی کی ننگی ران دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے، کیونکہ 70 مرتبہ موت کی تکلیف اس عذاب سے کم ہے جو ننگی ران دیکھنے کے صلے میں دی جائے، اس کے بدلے میں دی جائے۔ جب ننگی ران دیکھنے کا یہ عذاب ہے تو جو لڑکے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں کیا ان کے جسموں میں پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی؟ وائی فائی کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ ریچارج کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ اسی لیے دنیا میں اچھے ہم دنیا کی دوسری قوموں سے بات نہیں کرتے، لیکن آپ سے پوچھتے ہو تم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہو، تم تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کی حیا کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی اپنی آنکھ کی کنکھیوں سے کسی کو اشارہ بھی نہیں کیا۔ لوگ آنکھوں سے اشارہ کرتے، حضور اتنے باحیا تھے کہ کبھی حضور نے اپنی آنکھ سے بھی کسی کو اشارہ نہیں کیا۔ جو رسول آنکھ سے اشارہ کرنے میں حیا کرے، اگر اس رسول کا کلمہ پڑھنے والی امت اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دے تو ہوگا کیا؟ لوگ کہتے ہیں عبادت کی توفیق نہیں، عبادت کی میں لذت اور حلاوت نہیں۔ حدیث پاک میں آیا جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی لذت عطا کر دیتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا اور کانوں میں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے جو اللہ نے حرام کی۔ اچھا یہ صرف فلم، زنا کی فلم دیکھنا ہی حرام نہیں، صرف عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنا ہی حرام نہیں۔ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو دوستوں کے میسیجز دوست اپنے موبائل میں چھپانا چاہتے ہیں وہ آپ زبردستی جو آنکھیں ڈال ڈال کر کے دیکھتے ہو نا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں۔ ہمارا مذہب تو اتنا مقدس اور اتنا پوتر ہے کہ وہ کسی کا خط بھی اجازت کے بغیر پڑھنے کی ہمیں جواز کا حکم نہیں دیتا۔ اور یہ واٹس ایپ کے میسیجز اور موبائل کے میسیجز آج خط کی ایک شکل ہے، اس لیے ہمیں اس کو کسی کو تاک جھانک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہو، آپ اس بات کی طرف کان لگاتے ہو، تو جو آپ کسی کی بات کی طرف یعنی کان لگاتے ہو، یعنی دو بندے سرگوشی کر رہے ہیں، دو بندے سرگوشی کر رہے ہیں، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ سنیں اور آپ زبردستی سن رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی وہ عذاب ہے کہ آپ کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا جہنم کی آگ۔ کیوں سنتے ہو لوگوں کی باتیں؟ جب لوگ اپنی باتوں کو چھپانا چاہ رہے تو سنتے کیوں ہو؟ اور اگر آپ علماء کی طرف گہرائی میں جائیں گے تو یہ موبائل کی گفتگو بھی ایک سرگوشی ہے۔ یہ جو کسی کی اجازت کے بغیر اس کا فون ریکارڈ کر کے آپ واٹس ایپ پہ ڈال کر کے پوری دنیا میں جو آگ لگا رہے ہو، تو آپ کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈلوانے کے لیے تیار رہیے۔ آج امت کے اندر جو بہت سارا جھگڑا ہے، ساس بہو میں جھگڑا، اس کی ریکارڈنگ کی سنا دی، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، اس کی ریکارڈنگ کی سنا دی، میاں بیوی کا جھگڑا، اس کی ریکارڈنگ کی سنا دی، پیر پیر کا جھگڑا ریکارڈنگ کر کے ڈال دیا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ارے جب سرگوشی تو چھپانے کی چیز تھی، تم نے اس کو کیوں اس کو واضح کر دیا، اس کو عام کیوں کر دیا؟ یاد رکھنا اگر دندناتے پھرتے یہ سوچتے ہو کہ ہمیں کون کیا کر سکتا ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، آخرت میں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم ہے، اور وہ بھی جہنم کا دردناک عذاب۔ بتاؤ آج دوستوں کی ریکارڈنگ سنا سنا کر ایک دوسرے کے درمیان نفرت نہیں پیدا کرتی؟ آپ کا مذہب تو یہ کہتا ہے وہ سچ جو دوستوں میں نفرت پیدا کر دے، اس سے تو اچھا تھا کہ خلاف واقعہ بات کر کے آپ لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا کر دیں۔ آپ تو جوڑنے والی بات تھی، آپ کب سے نفرت پیدا کرنے لگے؟
दोस्तों में नफरत, मियां बीवी में नफरत, बाप बेटों में नफरत, और इसमें मोबाइल रिकॉर्डिंग्स का बहुत अमल दखल। इसलिए कि जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि हाफिज अमीन साहब ने मुफ्ती साहब के बारे में ये कहा, तो आदमी उसमें कुछ ना कुछ शक में पढ़ करके तहकीक तफ्तीश में लगता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुना दो तो फिर बिल्कुल बात कंफर्म हो जाती है कि अब फिक्र हो जाती है। क्यों करते हो? न करो। इस्लाम ने इसकी, मोबाइल जिस मकसद के लिए था उससे उतना ही करते, उससे ज्यादा क्यों करते? और अगर बहुत शौक है मोबाइल के इस्तेमाल का, तो उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें शेयर कर दिया कर, मसले मसाइल शेयर कर, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर दो इस आले के जरिए से? मैं तो कहता हूं अगर कुछ सीखना था तो कम से कम इस आले ही से सीख लिया होता। ये आला आज मुफ्ती साहब से लेकर वजीर आजम की अगर जेब में है, तो मैं समझता हूं इसकी जेब में, मुफ्ती की जेब से शेखुल हदीस की जेब तक, शेखुल हदीस की जेब से आजकल के जो जदीद दौर के वली लोग हैं उनकी जेब तक, उनकी जेब से लेकर के वजीर और अमीरों की जेब तक में अगर ये आला गया है, तो मैंने गौर किया तो इसलिए गया है कि इसने अपना मकसद नहीं दिया। मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल क्यों पैदा किया गया? तो बोले बात करने के लिए। पहले मोबाइल बात करने के लिए आया था, वो बहुत बड़े बड़े फोन आते थे हाथ भर के, उसी से बात होती थी, बस कॉल उठाओ रखो बात करो खत्म। बाद में लोगों ने मेहनत की तो उसके अंदर मैसेजेस का सिस्टम है, और मेहनत की तो उसमें व्हाट्सएप आया, और मेहनत की उसमें यूट्यूब आया, फेसबुक आया, कितना बड़ा जंगल तैयार हो गया। लेकिन मोबाइल को देखो, बहुत प्यारे ना मोबाइल से, तो उसी से कुछ सीख लो। मोबाइल में आप फेसबुक देख रहे हैं, लेकिन अगर कॉल आएगा वो फेसबुक का मंजर कट कर देगा और पहले बताएगा कि कॉल आया उठा। यूट्यूब देख रहे हो, वो यूट्यूब का मंजर कट कर देगा, बोलेगा फोन उठा। मैसेज चेक कर रहे हो, वो मैसेज कट कर देगा, बतेगा मोबाइल आया, कॉल आया उठा। यानी अगर ऐसा नहीं होगा कि कॉल वाले को कहेगा कि अभी मेरा कस्टमर जो है वो फेसबुक देख रहा है, अभी कॉल नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी वो यूट्यूब पर मसरूफ है जनाब, कॉल नहीं जाएगी। नहीं, आप किसी भी फंक्शन में मुब्तला हो, कॉल आएगी तो वो बताएगा कि कॉल आई है। क्यों? वो बता रहा है कि मेरी पैदाइश का मकसद सिर्फ बात कराना है। मैं फेसबुक को अहमियत नहीं देता, मैं यूट्यूब को अहमियत नहीं देता, मैं किसी चीज को अहमियत नहीं देता। वो अपना मकसद नहीं भूला, तो मुफ्ती की जेब में भी गया, शेखुल हदीस की जेब में भी गया, पीर की भी जेब में भी गया, वजीर की जेब में भी गया, और तुमने अपना मकसद भुला दिया। तो तुम खैर उम्मत कहलाने के बाद भी आज तुम अपनी शहरियत को मशकूक बना चुके हो। आज तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, आग लग रही है, फिलिस्तीन से लेकर के यमन तक रोटी के टुकड़ों को मोहताज हो। क्योंकि हम सियासी लोग भी हम सियासी बात नहीं करते, जो जुल्म कर रहे हैं उनका हाल अल्लाह पर है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, जो कौम अपना मकसद भुला देती है वो कौम साइड लगा दी जाती है। जूता शोरूम से खरीदा, जब तक कि वो पैर में था, जरूरत पूरी कर रहा था, आप उसको मस्जिद तक ले जाते थे। लेकिन जब वो फट गया तो आपने उसको उठा करके कबाड़ खाने में डाल दिया। वजह, मकसद भुला दिया, वो चला गया भंगार में, कबाड़ खाने में चला गया, फेंक दिया गया। कहां हजारों का जूता लाया गया था, जब तक जूते ने मकसद को पूरा किया, मस्जिद तक गया, हरम के दरवाजे तक गया, है ना, जब तक मकसद पूरा कर रहा था। लेकिन मकसद फौत हुआ, रास्ते में फेंक दिया गया। पता चला टोपी हो, अनामा हो, कपड़ा हो, जूता हो, ये फोकस हो, ये स्टेज हो, किसी चीज को देख ले, जब तक मकसद पूरा किया जाता है, इज्जत से रखा जाता है, ये फोकस आज उलमा के चेहरों को चमका रहा है। अगर ये बंद हो जाए, न चले, ये स्टेज वाला भैया फोकस को उठा के भंगार में डाले। नबी की महफिल में लग रहा है इज्जत से, कब तक? जब तक मकसद को पूरा कर रहा है। मकसद खत्म, भंगार में बिक गया। यही है ना? तो बताओ, हर चीज इज्जत पाती है मकसद को पूरा करने में। यही है, कलम सीने पे लगाते हो कब तक? जब तक लिख रही है। लिखना बंद कर देगी, उठा के फेंक दोगे। यही होगा? नहीं होगा, यही होगा। मैं आपसे पूछता हूं, हर चीज मकसद से इज्जत पाती है। जब मकसद को पूरा करती तो इज्जत पाती। तुम क्यों पैदा हुए थे? शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, मोबाइल में डिजिटल जुआ खेलने के लिए, औरतों को पाप की नजर से तकने के लिए, जमीन पे जुल्म करने के लिए, माँ बाप को सताने के लिए, इसलिए पैदा हुए थे। क्यों पैदा हुए थे? तो कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम थोड़ी सी जिंदगी देकर तुम्हें जांचे, तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अब तो अच्छे अमल के लिए आए थे,
یہی اچھا عمل ہے کہ کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو اور ماں باپ کا بستر گھر کے باہر کر دیے؟ یہی اچھا عمل ہے؟ یہی اچھا عمل ہے کہ بلیوں کا کھانا آن لائن منگا رہے ہو اور ماں باپ دوا کو بھی محتاج ہو گئے؟ یہی اچھا عمل؟ بتائیے، ماں باپ کو ترسا کے بلیوں کا آن لائن کھانا کھلا رہے، یہی اچھا عمل ہے؟ ماں باپ 24 گھنٹے ترستے کہ تم ان کی خیریت پوچھو، تم گھنٹوں گھنٹوں ناجائز جس سے تعلقات ہے اس کو تو مکھن لگاتے ہو، کبھی ماں جس کا دودھ پیا 2 سال تک اس کی خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ جاگو مسلمانوں، جاگو، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہر مصیبت کی وجہ گناہ ہے۔ جب جب پاپ کرو گے، گناہ کرو گے، جرائم کرو گے، اللہ تم پر مصیبتیں ڈالے گا اور تم مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ 15ویں پارے کی حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری امت میں دراڑ اور انتشار پیدا کرے وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی ذریت ہے، وہ ذریت شیطان۔ کیوں لڑاتے ہو باپ کو بیٹی سے؟ کیوں لڑاتے ہو بیوی کو شوہر سے؟ کیوں لڑاتے ہو بھائی کو؟ ہم لڑانے نہیں، ہمارے نبی تو ملانے ہیں، ہمارے حضور تو محبتیں پیدا کریں۔ ارے آپ تو صوفیہ کے ماننے والے ہو بھائی، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی غزوی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی برکاتی ہے، صوفیوں کو مانتے ہو؟ کبھی صوفیوں کی مانی؟ ہمارے مرشد سرکار فرید ملت ودین بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک مرید آیا اور کہتا ہے بابا میں لوہار ہوں اور میں ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آیا۔ کہا کیا لائے بیٹا؟ کہا کینچی۔ کہا لوہار ہے تو صرف کینچی جانتا ہے، سوئی بنانا نہیں آتی تجھے؟ کہا حضور وہ بھی جانتا ہوں۔ تو کہا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن مومن میں ملے، عاشق عاشق کے رسول سے ملے، صحیح العقیدہ صحیح العقیدہ سے ملے، آپس میں متحد رہو، آپس میں ایک رہو، اس لیے کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ بھائی بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں منتشر ہو؟ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں یہ موبائل کی ریکارڈنگ کا بھی بڑا عمل دکھا۔ اسی پر بات پوری ہو جائے گی، میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج مہندی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتی، میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہے، کیونکہ آج کل کے چھوکرے یہ سمجھتے ہیں جنسی تسکین کا نام شادی ہے۔ نہ، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن مکمل یہ وجہ نہیں۔ نکاح کا بڑا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے، اس انسان کامل نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ آپ کتنی بڑی داڑھی رکھ لیں، کتنا اچھا کرتا پہن لیں، کتنی اچھی ٹوپی پہن لیں، کتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں لے لیں، سید الانبیاء فرما رہے اگر تو اچھا بن سکتا ہے اس وقت تک اچھا نہیں بن سکتا جب تک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ آج دیکھیے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک، ماں بہن کی گالی دیتے، بیوی کو ماں بہن کی گالی۔ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے میں حیران ہوا یہ روایت پڑھ کہ ہمارے مذہب میں کی پوترتا کا عالم کیا ہے، کیا پاکیزگی ہے کہ جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی وہ اپنی بیوی کو، شریک حیات کو، ہماری لائف کی جو پارٹنر ہے اس کو گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں بہن کی ٹولتے ہو بھائی، کب محبت ہوگی، کب پیار ہوگا؟ کیوں سیریل دیکھ کر کے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو؟ ارے نادان، نبی کو دیکھ کر کے سیکھا ہوتا نا۔ نبی کی بیویاں پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں حضور نے پوری زندگی میں، پوری عمر میں 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ڈانٹا تک، ایک کو بھی ڈانٹا نہیں، ایک کو بھی نہیں ڈانٹا، اور ڈانٹنا تو دور کی بات ہے کسی بیوی کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، اتنا بھی حضور نے نہیں پوچھا۔ یہ حضور کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہاں ہیں؟ دین دور ہوا اور ہم دین سے دور۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا
کانوں میں سیسا پگھلا کر، آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، ایک وجہ حرام دیکھتے تھے، حرام سنتے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگ عورتوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن عورتیں مردوں کو دیکھنے سے پرہیز نہیں کرتی۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا بلا عذر شرعی، ویسے عورت بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ اگر مرد نابینا ہو تو بھی عورت اس کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ میمونہ رسول اللہ کے پاس موجود ہیں، اور نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے، حضور فرماتے پردہ۔ وہ پوچھتے حضور کس سے کرے؟ تو کہا ان سے کرو۔ کہا یہ تو نابینا ہے۔ کہا یہ نابینا ہے نا، تم تو بینا ہو۔ ایک حدیث ہم بہت بار بار سنتے، اکثر محرم شریف کے موقع میں، فضائل اہل بیت کے موقع پہ کیا حدیث سنتے؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ حدیث حضور نے کب بیان فرمائی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا پس منظر ہے اس کا؟ جب کوئی بندہ اپنی اولاد سے بہت من بھر بھر کے پیار کرتا ہے نا، تو اس وقت کہہ رہا ہو تو میرا لال ہے نا، اور تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کب کیا؟ جب بہت خوشی ہوئی۔ تو آخر کیا ایسا ہوا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے سینے سے چمٹا کر ان کے بوسے دے کر کے کہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کب کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا۔ اگر کسی نے جواب دیا تھا تو وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھی۔ سیدہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر حضور نے انہیں سینے سے لگا کے چوم کر فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور نے اس بات پر فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، نبی نے بیٹی کو کتنا پڑھایا ہے؟ اتنا پڑھایا، میں افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، فضیلت پڑھ رہا ہوں سیدہ فاطمہ کی۔ اتنا پڑھایا کہ جہاں باب مدینۃ العلم خاموش ہے وہاں سیدہ فاطمہ بولتی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پڑھایا؟ بیٹی کو اتنا پڑھایا کہ باب مدینۃ العلم کی خاموشی پر حضور کی بیٹی بول رہی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری کی خاموشی پر نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ بولتی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد جہاں لوگوں کی فکر جاتی ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے وہاں کھڑا کرتا نظر آتا ہے۔ دنیا تم سے 1500 سال پیچھے ہے، اپنے مذہب کی اہمیت تو جانو۔ ہمارے مذہب نے بیٹی بچایا بھی، اب بچایا کیسے؟ صرف زندہ نہیں رکھا پرندوں کی طرح پنجرے میں، بچایا بھی شان سے کہ جب اوروں کی بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی تو نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے، جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہوں، بیت المقدس میں جس کے لیے انبیاء کھڑے ہوتے ہوں، وہ رسول اپنی بیٹی کی عظمت بتائے کہ بیٹی کتنی عظیم ہے۔ اور بیٹی پیر دبوانے کے لیے نہیں ہے، بیٹی زمین میں جب دھسانے کے لیے نہیں ہے، بیٹی جلانے کے لیے نہیں ہے شوہر کے ساتھ، بیٹی شیطنت نہیں ہے، بیٹی اللہ اکبر نحوست نہیں ہے۔ ارے پوری کائنات جس نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، وہ نبی اس زمانے میں جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے سالوں قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور ایک بار نہیں ہر بار بار بار، اور ان کی پیشانی کو چوم کے کہتے تھے فداک امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ بچایا ایسے اور پڑھایا ایسے کہ کربلا کا پورا سسٹم جس کے کندھوں پہ کھڑا ہے اسے نبی کی بیٹی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امام حسین کبھی بھی تاجدار کربلا نہ بنتے اگر ان کے مقدر میں سیدہ فاطمہ جیسی ماں نہ آتی۔
میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ نبی نے کیا بچایا بیٹی کو، کیا بچایا، بچانے کا انداز دیکھیں۔ آج کل تو لوگ کہا صرف زندہ رکھو، زندہ اس لیے رکھو کہ تمہاری ہوس پوری کرے، زندہ اس لیے رکھے کہ گیم رکھ کے تمہارے لیے عجائب و مواقع فراہم کرے، زندہ اس لیے رکھے کہ تم 80 70 سال میں بھی کوارے بن کے پھرتے رہو، ساری لذتیں اٹھاتے رہو، اس لیے زندہ رکھے بیٹیوں کو۔ نبی نے بیٹیوں کو زندہ رکھا مگر کس شان سے؟ سب کی بیٹیوں کا پردہ کرو، اور اپنی بیٹیوں کو اتنا باپردہ بنایا کہ صرف بیٹی نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا۔ یہی تو نبی کی بیٹی کی شان ہے۔ کہتے چیلنج لاؤ نہ کسی گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ۔ یہ نبی کی تربیت کا شاہکار ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ صرف سر نہیں چھپایا، سر کے بال نہیں چھپائے، صرف دوپٹہ نہیں چھپایا، اور صرف مردوں سے نہیں، بلکہ جو دوپٹہ سیدہ فاطمہ کے سر پہ آ گیا، سیدہ نے اس دوپٹے کو چاند و سورج سے بھی چھپایا۔ جاؤ گھر جا کے سوچنا آپ کس کا ذکر سن کر کیا ہے۔ جس کی بیٹی کا یہ عالم ہو، گود میں پلنے والی بیٹی کا یہ عالم ہو، اس مصطفیٰ جان رحمت کی گود کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کا کلمہ پڑھتے معمولی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ دور ہوئے مذہب سے۔ رسول اللہ کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے، مرد تو مرد ہے، کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، اور اس کو بریلی کے قلندر نے 2 مصروں میں جس شان سے بیان کیا ہے، یہ ان کی اپنی طبیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے شاعری بھی کی ہے تو بغیر دلیل کے نہیں کی ہے۔ ہم نے سنا ہے برہان پور کی زمین شعر و ادب کی زمین ہے، مالیگاؤں کی زمین کی طرح علم ادب کا گہوارہ ہے، یہاں کی شاعری بڑی مشہور ہے، یہاں کا ادب بڑا مشہور ہے، یہاں کے مشاعرے بڑے مشہور ہے، لیکن اگر برہان پور اگر شعر سمجھتا ہے تو میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ادبی جواہر پارے نہیں ہے، بلکہ ادب کے ساتھ اس میں عشق بھی ہے، عشق کے ساتھ اتنی گہرائی بھی ہے، اور اسی کے ساتھ تحقیقی ندرت بھی ہے۔ بریلی کا قلندر کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے، سبحان اللہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، ماہ کہتے جان کو، مہر کہتے سورج کو، اور آنچل کہتے دوپٹے کو۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب اس مقام پر پہنچتی ہے پھر عورتوں کو یہ سننے میں آنا چاہیے کہ یہاں انہوں نے چاند و سورج سے اپنے دوپٹے کو بچایا، تو اللہ نے وہ انعام عطا کیا کہ جب وہ میدان محشر میں آئے گی تو میدان محشر میں اعلان ہوگا، محشر والو اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے۔ جس کے نام پر اہل محشر کی گردنیں جھکا دی جائے گی اسے نبی کی شہزادی کہتے ہیں۔ یہ پڑھایا بھی اور بچایا بھی، یہ عزت ہوتا ہے۔ آپ اپنے مذہب سے دور ہوئے تو میں جلدی سے بات حدیث کو پوری کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اور آگے بڑھے، جہنم کا مشاہدہ کرتے تو ہم نے دیکھا، اب میں نے اتنی فضیلتیں عورتوں کی اسی لیے پڑھی کہ مجھے یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کی سرین جن کی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور ان کے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور ان کے سینے کو سانپ اور بچھو ڈس رہے۔ عورت اگر پردہ کر لے، دین پر عمل کر لے تو پھر عورت یہ ہے، اور اگر عورت بے پردہ ہو جائے، آوارگی کی طرف جائے، حسن کی نمائش کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو پھر عورت کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں پیر لٹکا کر بیٹھی ہے، سر جھکا ہوا ہے، سینے کو سانپ اور بچھو ڈسے، جہنم کے سانپ بچھو۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اے رسول اللہ یہ وہ عورتیں جو ماں بنتی تھی لیکن ماں بننے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا۔ آج ایک فیشن ہے سیریلوں کی وجہ سے، فٹنس کے چکر میں بچوں کو دودھ نہیں پلایا جائے، اور سوچتی ہے کہ ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ہمارا حسن چلا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اسلام میں یہ ہے کہ عورت ماں بننے کے بعد دودھ پلائے تو صحت مند رہے گی، اسلام کہتا ہے۔ اور صرف اسلام نہیں کہتا، سائنس کہہ رہی ہے۔ میں ایک کینسر کے ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ سینے کا کینسر کیوں عام ہے عورتوں میں؟
تو کہا جو ماں بننے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلاتی اس کو سینے کا کینسر ہونے کا خطرہ ہے. اب تو فٹنس کے چکر میں کر رہے ہو. حالانکہ اسلام کہتا ہے جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان زندہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جب عورت دودھ پلا کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتی ہے, دودھ کی مدت پوری ہو جاتی ہے, تو فرشتہ اس کی پیٹھ ٹھوک کر کہتا ہے اے خاتون تجھے مبارک ہو کہ تو نے پوری مدت میں اپنے بچے کو دودھ پلایا, آج تو گناہ سے ایسے پاک ہو گئی جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور مشاہدہ کرایا گیا جہنم کا, تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر چر رہے ہیں, جیسے کتے بلی اور سور چرتے ہیں جنگلوں میں ویسے چر رہے ہیں, اور وہ چرنے میں کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہے, کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا, حرام کھایا, یہ ان کا حال ہے. میرے بھائیوں آج ہم لوگ دن بدن گناہوں کے قریب جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک ایک عمل کا عذاب بتایا تاکہ ہم بچ جائیں. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا, اور بھی آگے روایتیں موجود ہیں لیکن میں اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. بس اتنا کہہ کر اگر اپنے نبی کی بات پر یقین ہے, بالکل یقین ہے الحمدللہ, تو اپنے آپ کو بچائیے گناہوں سے, کوئی گناہ نہیں کیجیے. اور نیکی کرنے پر اسلام جتنا ابھارتا ہے اس سے زیادہ گناہ سے بچنے پر ابھارتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ایک حرام کام سے بچنا 40 حج اور 40 عمرہ سے بڑھ کر ثواب ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے جو ایک گناہ سے بچ جائے اس کے لیے 2 جنتیں. قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی گناہ سے بچ گیا, اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے. اب ظاہری اس کی تفسیر تو یہی ہے کہ اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا, لیکن صوفیہ نے بہت خوبصورت بات کہی. کہتے 2 جنتوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کو جنت دے گا اور اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گا. یعنی یہاں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, یہاں اس کو بڑی راحتیں ہوگی. اب یہاں پر آخری بات کے طور پہ کہہ دوں, آپ سوچیں گے یار اگر یہاں ساری کوئی ٹینشن نہیں, بہت دولت, بہت حسن, بہت مال, سب اچھا ہی اچھا ملے گا, تو اس حدیث کا کیا ہے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت. تو بولے بھائی یہ تو پریشانی ہے نا. پتا نہیں کون آپ کو سکھا جاتا ہے, کس نے کہا دنیا پریشانی کی جگہ ہے, کس نے کہا؟ اگر دنیا پریشانی ہی کی جگہ ہے تو کیسر و کسرا کا تاجدار یہاں بنا کون؟ اگر دنیا پریشانی کی جگہ ہے تو پوری دنیا پر 1000 سال تک کس نے حکومت کی؟ اگر دنیا پریشانی کی جگہ ہے تو یہ کس کے لیے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے دریا میں چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اگر دنیا پریشانی کا نام ہے تو پھر وانتم العالون ان کنتم مومنین کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ایسی حدیث کی تشریح کرو کہ بات بنے. اصل میں جو بیچارے 1857 کے بعد پیدا ہوئے انگریزوں کی میز سے, انہیں کیا پتا, اسی لیے پوری دنیا کو سکھا دیا یہاں تو پریشان ہی رہنا ہے, مرتے رہو پٹتے رہو. ارے نادان, یہاں کیا جس کا باب مدینۃ العلم سے رشتہ ہے وہ جانتے پھر حدیث کیا ہے نا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں. دیکھو دنیا مومن کے لیے جنت, دنیا مومن کے لیے قید خانہ, دنیا مومن کے لیے قید خانہ, اور کافر کے جنت. کیا مطلب اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, باب مدینۃ العلم کے بیٹے کے ذریعے سے سمجھا. ایک مرتبہ امام حسن کا دل چاہا آج میں نے سج دھج کے نکلنا. موڈ ہے نا آدمی کا, کبھی کبھی دل چاہتا ہے یار چلو غسل بھی مت کرو چلو, اور کبھی کبھی دل کیا چاہتا ہے آج ذرا سرما بھی لگا, آج ذرا اچھے کپڑے بھی پہنے, ہے نا, ابھی موڈ ہے. اور آپ کو یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ سج سنور کے رہو, کیونکہ اسلام گندے گلیچوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام بہت نفیس طبیعت لوگوں کا مذہب. اقرا کے بعد جو پہلی آیت آئی ہے, اقرا کے بعد کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تعلیم کے بعد اب جو
تبلیغ کے لیے آیت آئی کیا؟ ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، ڈرائیے، اللہ کا ذکر کیجئے اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے کپڑے صاف ستھرا رکھنے کے لیے؟ جس کا کپڑا کبھی میلا ہی نہیں ہوتا، اس کو کہا جا رہا ہے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ آپ کیا سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام سادگی کا مذہب ہے۔ میرے بھائی، گندے کپڑے پہننا سادگی نہیں ہے۔ سادگی کا مطلب یہ کپڑے قیمتی ہو مگر دل میں گھمنڈ نہ آئے، اس کو سادگی کہتے ہیں۔ اگر میں اس پر بات کھولنے لگوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے تو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے تو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آتے تھے، اور اس پہ سر فہرست تو حضور غوث اعظم کا نام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے اور بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ کہتا ہے اور تم سید ہو کر کے اتنے مہنگے جوتے پہنتے؟ تم مسکرا کے کہتے ہیں اسی لیے پہنتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہاری نظریں ہمارے جوتوں میں الجھ کر کے رہ جائے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے چہروں کو ناپ سکو۔ آپ محنت کیجئے، مالدار بنیے، ایجوکیشن حاصل کیجئے، اور اتنے مہنگے کپڑے پہن کے نکلو کہ اگر کوئی دوسری قوم کا بندہ ٹرین میں تمہارے بازو بیٹھا ہے تو تمہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، للچائی بھی نظر سے دیکھے۔ آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ یہ بیچارے 1857 کے بعد پتہ نہیں آئے کدھر سے، پوری قوم کو ملیچھا بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ 27 اونٹ دے کر ایک ایک جبہ بھی خرید کر کے پہنا۔ نبی کے جبے شامی بھی تھے، نبی کے جبے یمنی بھی تھے، بیرونی ملک سے نبی جبے منگا کر کے بھی پہن رہے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہے؟ جب مغرور سردار آتے ہیں سر قبر کا لباس پہن کر تو نبی ان سے بہتر پہن کر کے بیٹھتے ہیں۔ ان کے پاس وہ حسن تو تھا نہیں، یہاں تو حسن بھی ہے، یہاں تو کمال بھی ہے، یہاں تو جمال بھی ہے۔ جب آتے تھے ارے وہ جتنے اچھے تحفے لے کر آتے تھے میرے نبی اس سے بڑھ کر تحفے لے کر کے بیٹھا۔ نعرہ تکبیر! ارے بھائیو، دین سمجھو، دین سمجھنے کی ضرورت۔ مالدار بنو، رات کے 3 بجے تک گیم نہ کھیلو، عشاء بعد سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، اچھے تاجر بنو، تعلیم حاصل کرو۔ اگر آپ نے دنیا پڑھا ہے، آن لائن کورسز ہو رہے، عالم بنو، مفتی بنو۔ کوئی ضروری ہے کہ ڈاکٹر بن کے رک جاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ڈاکٹر ہو مفتی بھی ہو، اور کوئی ضروری ہے مفتی بن کے رک جاؤ؟ مفتی بننے کے بعد ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک کے علم حاصل کرتے ہیں۔ رکتے کیوں ہیں؟ میں کہاں رکتا ہوں عرش فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ امام حسن کا دل چاہتا، آج میں نے سجنا، خدا نے جس کو اتنا سجا کے بھیجا کہ سر سے سینے تک جس کو رسول اللہ کا مشابہ بنا دیا۔ میرے امام کہتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ المختصر یہ کہ بہت خوبصورت لباس۔ اب ہم شبیہ رسول نے جب خوبصورت لباس پہنا ہوگا تو فاطمہ کا لال کیا لگتا ہوگا؟ اگر علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کے کہتے یہی کہہ سکتے ہیں، فاطمہ کے لال کو آتا دیکھ کر آمنہ کے لال کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ یہی تو ہوتا ہوگا، اور کیا ہوتا ہوگا؟ بہرحال امام چل رہے، ایک یہودی نے دیکھا، یہودی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں کیچڑ تھا، بھوکا پیٹ بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا رکو رکو، یہ نبی کے بیٹے کی شان ہے۔ فقیر نے روک لیا، یہودی ہو کے تو رک گئے۔ بولے حسن ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے بولا پوچھو۔ بولے تمہارے نانا کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو تم تو ہمیں کافر کہتے ہو۔ یہودی نے کہا کہ تم تو ہمیں کافر کہتے ہو، ہم تو تمہاری نظر میں کافر ہے، تو یہ دنیا میرے لیے جنت ہے تمہارے نانا کے فرمان کے مطابق، اور تم مومن ہو تو تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ یہ گھوڑا عربی، اتنا زرق برق لباس، اتنے قیمتی جوتے، یہ کر و فر، کہ قیدی کو ایسا ہوتا ہے؟ ارے تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے،
اور مجھے دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ میرے لیے قید خانہ ہے. تو اب بتاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ باب مدینہ العلم کا بیٹا تھا، نبی کی گود میں پرورش پائی تھی، مسکرائے اور مسکرا کے جو جواب دے اس کو سن. امام حسن کہتے ہیں اصل میں تو سمجھا نہیں، نانا نے جو کہا وہی حق ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. اصل میں ہمارے لیے جنت میں جو کر و فر اور نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو کر و فر میرا ہے نا وہ قید خانے کی طرح ہے. یعنی ہمیں جو دیا جائے گا نا جنت میں اس کے سامنے یہ بہت حقیر ہے یہ جو ملا ہے. یہ جو کر و فر تو دیکھ کر تیرے منہ میں پانی آتا ہے نا، ہمیں جنت میں وہ دیا جائے گا کہ اس کے سامنے یہ قید خانے کی طرح ہے، اور جہنم میں تیرے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس عذاب کے سامنے یہ جو تیری مصیبت ہے وہ جنت کی طرح ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اب آپ مجھے بتائیں جب دنیا کا عیش جنت کے قید خانے کی طرح ہو تو بتاؤ جنت کے عیش کا عالم کیا ہوگا ہے؟ جنت کی پھر نعمتیں کیا ہوگی؟ ارے جنت جو سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ بڑی ہوگی. جب ادنا درجے کے جنتی کا یہ حال ہے تو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو، مایوس نہیں ہونا. کسی بھی حالات سے، کیسے بھی حالات ہے مایوس نہیں ہونا. ایجوکیشن پہ محنت کرو، دنیاوی ایجوکیشن کم سے کم اتنا ہو کہ ہر بچہ بچی گریجویٹ ہو. مذہبی ایجوکیشن اتنا ہو کہ اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی ہم ہی دیں، قربانی بھی ہم ہی کریں، فاتحہ بھی ہم ہی کریں، اور باپ مرے تو غسل بھی ہم دے کر ہم ہی جنازہ پڑھانے کے قابل رہیں انشاءاللہ. اتنا آنا چاہیے. سفر میں جائیں تو جتنے بچے جتنے نوجوان ہیں ہر بچہ امامت کے قابل ہو. اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے. اس پہ محنت کرنی، 10 سال محنت کیجئے، دنیا کے حالات نہ بدلے تو پھر لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو. وہ ایجوکیشن. اور دوسری چیز ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مال پہ بہت محنت. میں پورے ہندوستان میں اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ بھولنا نہیں. مالدار بنو، بہت مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اسلام غریبوں کا مذہب نہیں. یہ جو کہا گیا نا اسلام غریبوں کا مذہب ہے، غریبوں کا نہیں، اسلام مالداروں کا مذہب ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پورے قرآن میں مانگنے والی کوئی آیت نہیں ہے لیکن پورے قرآن میں دینے والی آیتیں موجود ہیں. اسلام کہیں نہیں بولتا کہ مانگو، وہ کہیں بولا مانگو، شادی کے موقع پہ مانگو، کہا میت کے موقع پہ مانگو، کبھی کہا جلسے کے موقع. یہ تو آپ نے چندے کا دھندا بنا لیا ہے، پورا دین آپ نے جو وہ چندے کے حوالے کر دیا. مسلمانوں امام اعظم کی یہ تو مجبوریوں میں بھی کچھ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا اللہ کے رسول نے وہ ماحول بنایا تھا کہ یمن سے ایک بندہ زکات کی رقم لے کر کے چلتا ہے، مدینے شریف تک آتا ہے. یمن سے لے کر مدینے منورہ تک کوئی غریب اس کو نہیں ملتا کہ جس کو وہ زکات دے. رسول اللہ نے وہ ماحول بنایا تھا کہ دور فاروقی میں مسلمانوں کی گلیوں کے اندر نہ کوئی چور نظر آتا نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا. یہ اپنا ماحول ہے. تو اسلام زکات دینے والا مذہب ہے. زکات غریب لوگ دیں گے؟ قسم توڑو تو غلام آزاد کرو. غلام آزاد نہیں کرنے کا کیونکہ غلاموں کا دور ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلا. آخری اسٹیپ ہے بھائی 3 روزے رکھو، ہے نا. کوئی کون کھانا کھلائے گا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا؟ جو مالدار ہے وہی تو کھلائے. تو غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی. دنیا تمہیں جاہل بھی کرنا چاہتی ہے اور دنیا تمہیں غریب بھی کرنا چاہتی ہے. نکلو اس سے، جہالت سے بھی نکلو اور غربت سے بھی نکلو. محنت کرو، محنت کرو. لوگ کہتے ہیں یہ مال دنیا داری کی نشانی. مال کس نے کہا مال دنیا داری کی؟ اگر مال دنیا داری ہے تو حضرت عثمان غنی کو آپ کس کھاتے میں رکھو گے؟ عبد الرحمن بن عوف کو آپ کس کھاتے میں رکھو گے؟ سیدنا صدیق اکبر کو آپ کس کھاتوں میں رکھو گے؟ امام حسن امام حسین کو کس کھاتے؟ یہ سب مالدار لوگ. خود حضور علیہ السلام بھی بہت مالدار تھے. ایک ایک آدمی کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے اگر مالدار بننا ہے تو مسلمان ہو جاؤ.
اور آج بھی کیا کم دے رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدرا سبحان اللہ۔ سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کہ وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، مالدار اور دولت مند بننے اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیندار بننا ضروری ہے، کیونکہ اگر مالدار بنے اور دیندار نہ بنے تو فرعون بن جاؤ، اگر ایجوکیشن حاصل کی اور دیندار نہیں بنو تو پھر الحاد کی طرف چلے جاؤ، تو دینداری بھی ضروری ہے، ان تین چیزوں پہ محنت کرو۔ اور الحمدللہ میں بہت مسرور ہوں، مجھے بڑی مسرت ہے کہ برہان پور کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، علماء کرام کر رہے ہیں، سرکار برہان پور کی خانقاہ سے بھی کام ہو رہا ہے، علامہ جو ہے وہ حسان ملک صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، مفتی صاحب کی بلائی محنت کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو بھی دین کا ایجوکیشن کا سنیت کا کام کریں ہم سب اس کے ساتھ ساتھ چلیں، کسی کی کام نہیں کھینچیں، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بارے میں چپ ہو جائیں، بس نہیں کچھ کر سکتے تو چپ ہو جائے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ الحمدللہ جب وہ سنی دعوت اسلامی کا بھی مجھے پتا چلا، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہاں پر وہ سینٹر قائم کر رہے ہیں، مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اور وہ جگہ غالباً لے چکے ہیں، جگہ لے چکے ہیں حمید پورے میں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 24 لاکھ روپے کی ہے، 4 پلاٹ لیے جا چکے ہیں اور ابھی کم و بیش 10 سے 12 لاکھ روپے ادا کرنا باقی ہے۔ تو وہ جو پلاٹ لیا ہے تو اس میں مدرسہ ہوگا، تربیتی سینٹر ہوگا انشاءاللہ، اور اسکول کا بھی قیام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں نے 1100 روپے کا ایک کوپن رکھا ہے کہ اگر آپ اس کو لیں گے، ایک نہ لیں، اللہ نے دیا ہے تو زیادہ زیادہ لیں، تو تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے۔ ابھی میں جو ہے وہ اندور گیا تھا تو اندور والوں کو بھی جو ہے وہ کچھ ضرورت تھی، وہ مسجد بنا رہے تھے، میں نے اعلان کیا ماشاءاللہ ایک محفل میں سب ان کا کام ہو گیا۔ بھاؤ نگر کا ایسا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ برہان پور والے مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا 2 منٹ کا کچھ ٹائم لے کر، اس سے پہلے ایک اعلان ہے میری طرف سے، وہ ہماری پورے ممبر کی طرف سے، عیسائیات کا ایک فارم جو ہے وہ ہمارے ملک میں بٹ رہا ہے اور اس کو فل اپ کرنا ضروری ہے، اس پہ آپ سب کو توجہ دینا ہے۔ دیکھیے آپ، ہم لوگ بہت غافل ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہے نا غریب نواز ہے، غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مولا علی سے پاورفل ہے غریب نواز؟ آپ بتائیں، کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن باپ بیٹے کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی، جب غفلت کرنے والے عراقی ہمیشہ بربادی کی نیند سو گئے، آپ کو پتہ عراقیوں کی تاریخ جانتے ہو؟ عراق کی زکوٰۃ ممبئی اور حیدرآباد تک بٹنے کے لیے آتی تھی آج سے صرف 50 سال پہلے تک، اور آج وہاں کے لوگ بھیک مانگتے ہو جائے، کب تک غفلت میں رہو؟ زندگی کی طرح جیو، سب چیزیں تقدیر پہ ڈال کر سو جانا یہ مومن کی شان نہیں۔ جس نے ہمیں تقدیر کا درس دیا اسی رسول نے صحابہ سے فرمایا جس نے اونٹ پیدا کیا اس نے رسی بھی پیدا کی ہے، پہلے اونٹ کے گلے میں رسی ڈال پھر اللہ پر توکل کر، اونٹوں کو ایسے چھوڑ مت دو۔ تو تدبیر کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تدبیر کرنا یہ تقدیر پر ایمان کی عظیم دلیل ہے۔ پہلے تدبیر کرو پھر تقدیر پہ چھوڑ دو، اللہ کرم فرمائے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں فلاں سب بزرگ کو بچانے کی طاقت رکھتے، انکار نہیں ہے ہمارے بزرگوں میں، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے ملک میں جو قانون آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مسجدوں کو جو امید کے جو معاملات چل رہے ہیں، امید پورٹل کے جو معاملات چل رہے ہیں، مسجدوں کو اس پہ ڈالو، قانونی طور پر اپنے آپ کو۔ اب بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، شر میں ہمیشہ خیر آتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ آپ کو ایکٹیو کرنے کی لیے آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، سب چیزوں کو قانون، کاغذات وقف کے وغیرہ۔ ایک شہر میں نام نہیں لوں گا، گجرات کا بہت بڑا شہر ہے،
کئی ایکڑ تک سارے آستانے زمین بوس کر دی. 1200 سال پرانی مزارات کو بھی ڈھا دیا گیا. کیوں؟ جب بھی ان کو کہتے تھے کاغذ تیار کرو تو کہتے تھے ہے نا بابا، ہے نا بابا، بابا ہے نا. آپ کیا سمجھتے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے. جب وہ شان بے نیازی کا اظہار کرتا ہے تو کعبۃ اللہ پر بھی 360 رکھ دیے جاتے ہیں. آپ اس کے شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں نا، اسباب کا استعمال کرو. جب وہ شان بے نیازی کا اظہار کرتا ہے تو صدیوں بیت المقدس پر عیسائیوں کا پرچم لہراتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرو مگر تدبیر کے ساتھ. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ جو ایس آئی آر کا جو فارم ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خود غرض اور سیلفسٹ نہ بنیں، بلکہ آپ اپنے پاس پڑوس میں پوچھیں بھائی تم نے کیا، چچا تم نے کیا، چچی تم نے کی، خالہ تم نے کی، آپا تم نے کی. اور ایک بات کی طرف مولانا نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے لیکن چونکہ ہے ضروری کہ اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اگر کسی نے اس کی بیوی کو طلاق دے دیا، اب وہ تو چلی گئی میکے، لیکن انہیں کیا خبر کہ آپ نے اتنا بڑا جب وہ ظلم کیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ فارم تو آپ کے گھر آئے گا. اب طلاق دے دیا تو کہا کہ وہ ہوں اس تک وہ فارم کیوں پہنچاؤں؟ میرے بھائی اگر آپ اپنی انا کی وجہ سے وہ فارم نہیں پہنچاؤ گے یا انہیں اطلاع نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے شاید اس کا نام آنے سے رہ جائے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر ایسے حالات بھی ہو تو کم سے کم ان کو اطلاع کر دیں کہ وہ فارم ادھر آ گیا. اور آپ سے کہتا ہوں کہ اگر فارم آپ کے پاس نہ آئیں تو اس میں بھی گھبرانے کی بات نہیں. وہ جانکاروں نے ہمیں بتایا کہ آن لائن فارم بھی بھر سکتے ہیں. تو تھوڑا اس پر کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور مسجدوں کے مدرسوں کے کاغذات بھی درست کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ابھی ایس آر آئی کا جو معاملہ جو ایس آئی آر کا جو کام چل رہا ہے اس میں جو ہے لوگوں کی مدد کریں اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہزاروں کا مجمع ہے، ساتھ ہی ساتھ لوگ یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس لیے میں ان سے بھی کہتا ہوں. اور میں تو ابھی ماہرہ مطالعہ کے عرص پاک میں گیا تھا. ہمارے ماہرہ کے سرکاروں کو اللہ سلامت رکھے. کیا لوگ ہیں، مفکر لوگ، مدبر لوگ، دوربین لوگ، کہ انہوں نے علماء کے خطاب کے بعد آدھا گھنٹہ ایک صاحب کو اس لیے کھڑا کیا تاکہ وہ عرس میں لوگوں کو بتائیں کہ فارم کیسے فل اپ کیا جائے. یعنی کہ خصوصی طور پر یہ بات ہوئی. تو یہ ایک مذہبی محفلیں ہی ہیں جہاں سے آپ کو آپ میں بیداری پیدا کی جائے. یہ مذہبی محفلیں تھی جس میں آزادی کی جنگ کی جو ہے وہ تدبیر بتائی گئی. انگریزوں کے خلاف یہ مذہبی محفلوں کے اندر ہی تقریریں ہوتی تھی. مذہبی محفلوں نے ہی بیداری پیدا کی. فضل خیر آبادی ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا. اور اس کے بعد جب پھر لوگوں کے اندر بیداری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمانوں نے کیا، سب قوموں نے کیا، لیکن مسلمان صف اول میں تھے. تحریک ریشمی رومال سے لے کر کے انقلاب زندہ باد تک آپ دیکھتے چلے جائیں. 1857 کی کہ انقلاب سے لے کر کے 1947 میں جو ہے پرچم لہرانے تک آپ نہیں پیچھے نہیں. تو کم سے کم تھوڑا ہوشیار رہو اور یہ جو باتیں آپ کو کہی جا رہی اس پر عمل کرو.